پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی اس وقت سیاسی منظرنامہ، خاص طور پہ خان صاحب نے جو اتوار کو اپنے جلسے سے خطاب کیا اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا، اعلان کیا کہ ہم کے پی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد اب ظاہر ہے ان کی جو اپنی اپنی کمیٹیاں ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بھی ہیں، فیصلہ بھی کرنا باقی ہے. جمعہ اور ہفتے کو انہوں نے حتمی طور پہ فیصلے بھی کرنے ہیں. دوسری طرف پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنی حکمت عملی بنا رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسمبلیاں نہ توڑے، اسمبلیوں میں رہے. اور دوسری طرف گورنر راج کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ان آپشنز کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے. کیا سچویشن ہو سکتی ہے اور اس کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ پچھلے 15-18 دن بڑے اچھے گزرے، تو ایسا ماحول آگے کنٹینیو ہو جائے اور کسی طرح جو نئے الیکشنز آ رہے ہیں 2023 میں اور 7-8 مہینے رہ گئے، تو معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے طے پا جائیں، اس طرف کیا ہماری جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ صحیح معنوں میں اس پہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اس پہ بات کریں گے. صدیق الفاروق صاحب، چونکہ معاملات اور مشکل ہو گیا ہے، خان صاحب نے یہ اعلان ہے، ایک طرف وہ اسلام آباد نہ جا کے سیاسی طور پہ تو بڑا اچھا فیصلہ کیا انہوں نے، اور ان کے جو کارکنان تھے ویسے بھی انہوں نے پاور شو بڑے اچھے کیے، کوئی 70-75 انہوں نے جلسے کیے پچھلے 7 مہینوں میں، اور میسیو کراؤڈ تھا ان کے پاس، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اسلام آباد نہ جا کر انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا. چلے معاملات جو ہے وہ ہماری اکانومی بھی اور اسلام آباد جس طرح ڈسٹرب ہوتا ہے اس کا ایک امیج بھی پاکستان کا انٹرنیشنلی خراب ہوتا ہے، فیٹف سے بڑی مشکل سے باہر نکلے. تو انہوں نے سیاسی طور پہ جس طرح آپ تحریک عدم اعتماد لے کر آئے تھے، انہوں نے یہ چال چلی ہے. اس کو کیسے ڈیفیوز کیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور معاملات جو ہیں وہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں؟ ظاہر ہے اگر دونوں اسمبلیوں میں الیکشنز ہوتے ہیں جس طرح الیکشن کمیشن بتا رہا ہے 60 دن کے بعد اسمبلیاں چھوڑنے کے بعد، تو بڑے یہ بھی ایک خرچہ ہے اور ایکسٹرا برڈن ہے. کچھ مہینوں کے لیے یہ آئیں گے، پھر دوبارہ سے ظاہر ہے آپ کو جنرل الیکشنز میں جانا ہوگا. تو معاملات جو ہیں وہ پس پردہ جو آپ کے تھنک ٹینکس ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے، وہ کچھ بہتری کی طرف سوچ رہے ہیں کہ کسی طرح آپ ڈائلاگ کی طرف نکلیں تاکہ خان صاحب بھی اسمبلیوں سے باہر نہ آئیں بلکہ اسمبلیوں میں ان کو واپس لے کے آئیں قومی اسمبلی کے اندر. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا سارا زور تھا ہی اسلام آباد آنے کا. انہوں نے درخواستیں بھی دیں، سارا کچھ کیا. یہ تو ان کی سابق وعدہ خلافیوں کو دیکھتے ہوئے انہیں اسلام آباد آنے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے انہیں پنڈی رکنا پڑا اور پنڈی کرنی پڑی. اور بہرحال پھر پنڈی میں بھی جہاں شہر سے گزرے ہیں وہاں تو لوگ ظاہر شامل ہوئے، لیکن جب وہ نکلے جسے لانگ مارچ کہتے ہیں تو پھر لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے، جسے اسٹریٹ پاور کہتے ہیں وہ نہیں تھی، اور یہی ان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ تھی. باقی انہوں نے اسلام آباد نہ جانے کا اعلان کر کے در حقیقت اپنے آپ کو ایکسپوز ہونے سے بچا لیا، جس ورنہ وہ 25 مئی سے زیادہ بری صورتحال ان کے سامنے آتی. اب میں یہ عرض کروں گا کہ اسمبلیاں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس نظام سے نکل رہے ہیں. آپ الفاظ دیکھیں ان کے، پھر اب لوگ آ رہے ہیں ان کے کہ نہیں ہم اسمبلیاں توڑ رہے ہیں. تو وہ دن بدن، ایک دن کے بعد 2 دن کے بعد ان کی پالیسی بدلتی چلی جاتی ہے، یا آپ کہہ لیں وہ ایڈجسٹمنٹس کرتے ہیں. ٹھیک، اسی طرح وہ ہر سطح پر ایڈجسٹمنٹس کرتے ہیں. پہلے امریکہ کو کہا سپر طاقت خدا ہے، تم نہیں ہو، میں نے روس جا کے اچھا کام کیا ہے اور ہم تمہارے غلام نہیں ہیں. پھر وہ انہیں پتہ چلا کہ معاملات جو ہیں سپر طاقت وہ اللہ ہی ہے اپنی جگہ، لیکن میں کیا کر رہا ہوں. پھر اس سے پیچھے ہٹے، پھر انہوں نے کہا سپر طاقت امریکہ ہے. یہ 14 دن پہلے 12 دن پہلے روسی ٹی وی کو، اپنا جرمن ٹی وی کو انٹرویو دیا. پھر یہ بھی کہا روس جا کر غلطی کی ہے. پھر یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے کوئی سازش نہیں کی. میں مان لیتا ہوں، لیکن میرے خلاف جو عدم اعتماد آئی تھی اس تحریک کو تو ناکام بناتے. تو یہ سارے جو ان کے بیانیاں اور ان کے موقف ہیں سب پہ انہوں نے یو ٹرن لے. تو بھائی اس معاملے پہ بھی اسی طرح یو ٹرن لے لیں کہ ملک کے مفاد میں ہم اعلان تو صدیق تمام الفاروق معاملات کو صاحب جی ڈسکس کریں گے. جی، اور ہم ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں تاکہ مستقبل میں بھی کبھی
قوم اور ملک کو کسی ہیجان کے حوالے نہ کریں. ہم بیٹھتے ہیں تاکہ ہم اتفاق رائے کر لیں بنیادی ایشوز پر، ملک کے مفادات پر، اور وہ ایک طرح کا چارٹر ہو جائے کہ یہ آئین کی روشنی میں ہم یہ چارٹر بنا رہے ہیں، اس سے کبھی ہم باہر نہیں نکلیں گے جتنی اس کی سگنیٹریز ہوں. سارے لوگ بیٹھیں اور دستخط کریں. بالکل یہ ہونا چاہیے، اچھی بات آپ کر رہے ہیں، لیکن جو چیزیں آپ نے گنوائی ہیں، یو ٹرنس گنوائے ہیں، اس حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ظاہر ہے جب کسی سے آپ کی لڑائی ہوتی ہے، ایکسٹریم پوائنٹ ہوتا ہے، تو اس کے بعد بڑی جنگیں جو جنگیں ہوئی ہیں، دو بڑی جنگیں، وہ بھی ڈائلاگ کے اوپر ہی ختم ہوئی. تو اچھی چیز ہے، چلے دیر آئے درست آئے. سائمہ ندیم صاحبہ، چونکہ تصدیق الفاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے امریکہ کے خلاف، پھر اب امریکہ ہی کے لیے لابنگ شروع ہو چکی ہے، پھر فوج کے خلاف بیانات ہوئے، فوج سے ہی ہاتھ آگے بڑھایا جا رہا ہے. آج ملے ہیں اپنا امریکی سفیر سے 1 گھنٹہ تنہائی میں، جی جی، فواد آج چودھری صاحب. فواد چودھری صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور گو کہ ٹھیک ہے، آپ خان صاحب کا یہ بیانیہ ہے کہ دوستی جو ہے وہ برابری پہ ہونی چاہیے، مطلب غلامی اور نہیں ہونی چاہیے. یہ ان کا ایک بیانیہ تھا. سائمہ ندیم صاحب کس طرح دیکھتی ہیں؟ مخالفین تو آپ کے ان تمام چیزوں کو یا تمام جو عمل تھا اس کو یو ٹرن کے نام سے جانتے ہیں. میرے خیال میں صدیق صاحب شاید بھول گئے ہیں کہ جب نواز شریف نے آرمی چیف یہی والے باجوہ صاحب کے خلاف جو باتیں کی تھیں، انہوں نے اس میں جو جملے تھے وہ میں آپ کو دہرا دوں. ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہی نام لے کے پاکستان میں ہونے والی پریشانیوں کے موجب ہیں. پھر انہوں نے کہا آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروا دیا جی، اور ملک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھیٹ چڑھا دیا. یہ ایک لمبی وہ ہے. شوکت عزیز، قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو الزامات، اس پہ بھی انہوں نے ان کو کہا کہ آپ بربادی کے آپ ذمہ دار ہیں، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. تو دیکھیں یہ سیاست ہے، اس میں آپ یو ٹرن کی بات نہ کریں. یو ٹرن تو آپ نے بے تحاشا لیے، اور ابھی بھی آپ جو بات کر رہے ہیں ساتھ بیٹھنے کی، تو آپ مجھے اس کا تو جواب دیں کہ آپ نے ابھی جو ہے زرداری صاحب کو بھی بھیجا ہوا ہے سیاسی بصیرت کے لیے لاہور میں. صحیح. تو کیا یہ سیاسی بصیرت وہی سیاسی بصیرت ہے جو چھانگا مانگا میں ہوئی؟ آپ نے کیا یہ وہی سیاسی بصیرت ہے جو آپ کی سندھ ہاؤس میں ہوئی؟ اور اگر اس کو پیچھے پرانا بھی لے جائیں، 1989 سے شروع، وہ بھی نواز شریف نے شروع کی تھی. وہ بھی پی ڈی ایم کی طرح 3 پارٹیاں مل کے بیٹھی تھیں ان میں سے، اور اس وقت ہی یہ ہارس ٹریڈنگ کا جو موجب ہے وہ تو یہ خود ہے. تو کس یو ٹرن کی آپ بات کرتے ہیں؟ سائمہ ندیم صاحب آپ لائن پہ دیجیے. جو صدیق الفاروق صاحب اس وقت وہاں پہ اس اسمبلی کا حصہ بھی تھے، انہی کا پروپوزل بھی تھا نون لیگ کا کہ ہارس ٹریڈنگ روکنی بھی چاہیے، اس کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیے. صدیق الفاروق صاحب آپ رسپونڈ کریں گے؟ جی دیکھیے نا، پہلی بات تو انہوں نے نواز شریف صاحب کی تھی، تو نواز شریف صاحب نے یہ باتیں کر کے انہوں نے یہ کہا کہ آپ سیاست میں مداخلت بند کریں. باجوہ صاحب نے تسلیم کر لیا، آج پبلکلی تسلیم کر لیا. یہ چند دن پہلے جو تقریر انہوں نے کی کہ ہاں 70 سال سے مداخلت جاری ہے، اب ہم فروری سے جو ہے سیاست سے باہر نکلیں. تو یہ نواز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ میری حکومت بحال کریں. انہوں نے یہ کہا، یا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی اس کو آپ جو ہے وہ ناکام کرتے. کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ سیاست آپ کا کام نہیں ہے، سیاست میں مداخلت نہ کرے. یہ ان کا تھا، اور یہ اسی پہ فوج پہنچی ہے. دوسری چھانگا مانگا کی باتیں صرف پاکستان میں نہیں، یہ تو اگر آپ برطانیہ کے نظام کو دیکھیں، پک وک پیپرز پڑھیں، اس وقت میگنا کارٹا سے پہلے وہاں کیا جی ہوتا تھا، کس طرح الیکشن ریگ ہوتے تھے، کس طرح پولنگ باکسز لوگ اٹھا کے لے جاتے تھے، کس طرح ایک دوسرے کے ووٹرز کو اغوا کیا جاتا تھا. لیکن جب لیڈرشپ بیٹھی تو پھر وہ فیصلے ختم ہوئے. یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ چھانگا مانگا جو 42 سال پہلے کا واقعہ ہے، جی، ہم اس سے بہت آگے آ گئے. آپ اس طرح سے اگر آپ کرو گے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 100 صدیق سال الفاروق پہلے. صاحب یعنی چھانگا مانگا سے آپ اسلام آباد پہنچ گئے؟ ہاں جی، اسلام آباد ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. چل آگے کدھر آ گئے ہیں نا.
ابھی پچھلے جو ہوا تھا الیکشن اس سے پہلے کا پنجاب حکومت کا، اس کے اندر بھی سیم یہی چیزیں ہوئی ہیں، ہم ابھی تک اس سے لیکن اسی صاحبہ ندیم صاحبہ یہی وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر جو میرا بنیادی نقطہ یہ ہے، جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے میری اور سیاسی لیڈرشپ سے بھی یہ ہے کہ آج بیٹھ جائیں اور اس چیز کا فیصلہ کر لیں کہ جو ماضی میں ہوا وہ ہو گیا، کل یہ چیزیں نہ ہو سکیں، تاکہ ہم 2018 کے الیکشنز کو نہیں مانتے لیکن کیا ہی یہ اس نے اتفاق کہہ لیں یا جو بھی کہیں اس کو آپ، کہ جو الزام لگاتے تھے اسی مینڈیٹ کے تحت، اسی اسمبلی کے تحت آج اقتدار انجوائے کر رہے ہیں، تو یہ بھی ہماری جمہوریت کا حسن ہے۔ طاہر حسن صاحب، کیسے یہ وہ بڑا اچھا جملہ ہے، آئیں اختلاف رائے پہ اتفاق رائے کریں، تو آپ کو یہ ساری چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ہماری سیاسی قیادت کی طرف سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی میں نے پہلے عرض کیا تھا آپ سے کہ جب تک یہ چیزوں کو کول ڈاؤن کرنے کی خود کوشش نہیں کریں گے، جب تک نہیں ہوگا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی پرانا قصہ کسی نہ کسی طرف سے چھیڑا جاتا ہے جی، اور پھر دوسری طرف سے جواب جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور بات خراب ہو جاتی ہے، ایٹماسفیئر ہے وہ تبدیل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ جی جی، تو پہلے تو یہ ان کو خود طے کرنا پڑے گا کہ ہم اس کو کول ڈاؤن کریں، اور اگر کول ڈاؤن کرنے کے لیے کسی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی ملنی چاہیے۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ نے پیک پہ پہنچا دیا سارے معاملات کو اور جب قابو نہیں آیا تو آپ نکل کے باہر کھڑے ہو گئے تو میں تو نہیں کھیلتا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں پہ ضرورت پڑی ہے اگر قوم اور ملک کے لیے، اور اگر کچھ پہلے تو ان کی ہی ضرورت ہے کہ یہ کول ڈاؤن کریں چیزوں کو، آگے کی طرف دیکھیں۔ غلطیاں سب سے ہوئی ہیں، چاہے عمران خان صاحب ہوں، چاہے نواز شریف صاحب ہوں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، غلطیاں سب سے ہوئی ہیں، لیکن یہ اب ضرورت پیشنس کی ہے، اب ضرورت ٹالرنس کی ہے، اور اب ضرورت جو ہے ویژن کی ہے۔ ٹھیک، طاہر صاحب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن آخری جملہ میں چاہوں گا آپ اس پہ کامنٹ کر دیں کہ ایک چیز بڑی زبردست ہے، آپ کے عدلیہ یہ کہہ رہی ہے، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر فیصلے کریں، ہمارے پاس نہ لے کے آئیں چیزیں۔ چیف صاحب نے آرمی چیف باجوہ صاحب جو آپ ریٹائر ہو چکے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے فیصلے خود کریں۔ تو وقت ہے نا، آپ ٹیک اوور کریں، آپ سٹینڈ لیں اور اپنے فیصلے کرنے کی ہمت کریں۔ یا تو ہماری سیاسی لیڈرشپ ڈرتی ہے کہ کوئی ہم سے غلطی ہوگی تو ظاہر ہے اس کا الزام بھی ہمارے اوپر آئے گا، اور سہارے ڈھونڈتے ہیں چونکہ کوئی اور غلطی کرے گا تو ہم بعد میں جب اقتدار سے نکلتے ہیں تو ہم الزام لگا دیتے ہیں بھی ہم تو بے بس تھے، ہمارے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں۔ دیکھیے میں نے کہا نا کہ اگر سنسیریٹی ہو تو ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، اور سنسیریٹی نہ ہو تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ہماری نیتیں ہیں، اور نیتیں اگر ٹھیک نظر آئیں گی لوگوں کو، عام آدمی کو، دیکھیے اگلے 5-10 سال جو ہے بہت کروشل ہیں، اور اگر اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا تو اللہ سیاسی بصارت کا جی مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے طاہر صاحب، وقت ختم ہو رہا ہے۔ صدیق الفاروق صاحب آخری کمنٹ پلیز۔ جب اجتماعی بصیرت اور اجتماعی دانش سے کام لیا جائے گا اور باہمی مشاورت ہوگی، وہ امرہم شورا بینہم، اس میں اللہ کی مدد بھی شامل ہوگی اور غلطی کا امکان آلموسٹ پھر نہیں ہوتا۔ ٹھیک، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی اجتماعی طور پر کوئی ہو بھی جائے تو پھر ساری قیادت اسے سنبھال بھی لیتی ہے۔ اس لیے بیٹھ کے فیصلے کریں اور فیصلوں کی ذمہ داری لیں۔ ذمہ داری ہونے۔ سامع ندیم صاحب آپ کوئکلی آپ بھی آخری کمنٹ کر دیں پلیز۔ جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عمران خان نے اس وقت 7 مہینے پہلے کا اس وقت الیکشن کا صرف اس لیے کہا ہے، 7 مہینے بعد بھی ہم نے جیتنا ہے اور ابھی بھی ہم نے جیتنا ہے۔ آپ اس وقت اس لیے کرائیں کہ ہم ڈیفالٹ کے دہانے پر ہیں، اس وقت ملک کو ضرورت ہے، اس وقت یہ فیصلہ کیا جائے کہ ہمیں اس وقت مل کر آگے بڑھنا ہے، جنرل الیکشنز کرا دیں تو وہ بہتر ہوگا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔